الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ بیان میں ہم نے وقت کی قدر کے بارے میں سنا تھا کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور مومن کو اپنے وقت کو نیکیوں میں صرف کرنا چاہیے۔ آج اسی سلسلے میں ہم ایک نہایت عظمت والے اسلامی مہینے محرم الحرم کے فضائل و برکات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ محرم الحرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں عبادات، توبہ، ذکر الہی اور نیک اعمال کی خاص اہمیت ہے اور درود پاک اور صدقہ و خیرات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یوم عاشوراء اس مہینے کا سب سے اہم دن ہے جس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ محرم ہمیں صبر، تقوی اور نیکی کی راہ پر چلنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں اور اسلامی بہنوں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہیں، گناہوں کی معافی چاہیں اور اپنے دلوں کو نور سے منور کرنا چاہیں تو ایک آسان اور عظیم عمل درود پاک ہے۔ آئیے اب درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، جس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دلوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارک قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو زمین پر کھانا حرام فرمایا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ہم خیرات عاشوراء کے بارے میں چند باتیں سنیں گے۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن بڑی عظمت اور برکت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالی نے اپنے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر خاص انعامات فرمائے۔ اسی مناسبت سے مسلمان اس دن صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک دن میں غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ آئیے خیرات عاشوراء کی فضیلت اور اس کے فوائد کے بارے میں مزید سنتے ہیں۔ خیرات عاشوراء کی برکات۔ عاشوراء کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت نادار و عیال دار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشوراء کا واسطہ میرے لیے 10 سیر روٹی، 5 سیر گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجیے۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقرر پر آیا تو عصر میں بلایا، وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی بھیج دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا اور رنجیدہ ایک نصاری کے پاس پہنچا اور اس سے کہا،
آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر نصرانی نے کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ سائل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گیہوں، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و حرمت کے صدقے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھو۔ جب نظر اٹھائی تو وہ عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے لیے ہے؟ جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا اس لیے اب یہ دونوں محل فلاح نصاری کے لیے ہے۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو نصاری کے پاس پہنچ گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی؟ اس سے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ نصرانی نے کہا میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بزرگوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ واقعی یہ مبارک ماہ اپنی عظمت، شان اور مرتبے میں بے شمار فضائل کا حامل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے ماہ محرم الحرم کو نسبت حاصل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ محرم الحرم کو محرم کیوں کہا جاتا ہے۔ محرم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حرمت والا، عزت والا اور قابل احترام زمانہ۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کو محترم سمجھا جاتا تھا اور اس میں جنگ و جدال کو حرام جانا جاتا تھا۔ اسلام نے بھی اس مہینے کی عظمت و حرمت کو برقرار رکھا، اس لیے اسے محرم الحرم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض مہینوں کو خاص حرمت والا قرار دیا ہے اور محرم الحرم ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ محرم کو محرم کہنے کی وجہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم الحرم کا نام دیا گیا ہے۔ روایت میں محرم الحرم کے مزید 2 نام آئے ہیں۔ محرم الحرم کو شہر اللہ پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور اسے یہ نام دینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محرم الحرم کی حرمت اللہ پاک کی طرف سے ہے، مخلوق میں کسی کو اس کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، جیسے زمانہ جہالت میں لوگ کرتے تھے کہ محرم الحرم کے بجائے سفر المظفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے۔ محرم الحرم میں جنگ بندی کی وجہ سے ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی، اس احترام کی وجہ سے اس ماہ کو شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا بہرا مہینہ کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم پہلا مہینہ محرم الحرم ہی کیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بزرگوں اور اسلامی بہنوں، اللہ پاک کی رحمت پر قربان جائیں کہ ہمارے پیارے رب نے ہم پر کرم نوازی فرمائی اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرم کے بابرکت مہینے سے کیا اور اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر موقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بننے کی راہیں کھول دی تاکہ سال کی ابتدا ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں، نیکیوں کا اثر
بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ الحرم بھی عبادات میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کا شروع عبادات ہو اور عمل کا اختتام بھی عبادات ہو تو وہ اس کے حکم میں ہے، جو دونوں عملوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہے گا۔ بنا دے مجھے نیک نیکیوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا خدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محرم الحرم کے فضائل۔ ماہ محرم الحرم کے کئی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ان میں سے 3 یہ ہے۔ نمبر 1، ایک شخص حضور کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھے ہو تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، رات کا کون سا حصہ بہترین ہے اور کون سا مہینہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کا بہترین حصہ اس کا درمیان ہے، اور افضل ترین مہینہ اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ محرم کے پہلے عشرے کی عظمت۔ پیارے پیارے اسلامی بزرگوں اور اسلامی بہنوں، آپ نے محرم الحرم کی فضیلت ملاحظہ فرمائی۔ اس مبارک ماہ کا پہلا عشرہ پچھلی شریعتوں سے ہماری شریعت تک نہایت بابرکت و محل عبادت رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ نمبر 2، ذوالحجہ الحرام کا پہلا عشرہ۔ نمبر 3، محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم بزرگوں اور اسلامی بہنوں، آج ہم نے محرم الحرم کی فضیلت، اس کی حرمت، اسلامی سال کے پہلے مہینے ہونے کی وجہ، یوم عاشوراء کی عظمت، خیرات عاشوراء کی اہمیت اور درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم الحرم اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں نیک اعمال، توبہ، ذکر الہی، درود پاک اور صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرم کی برکتیں نصیب فرمائے، یوم عاشوراء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم بزرگوں اور اسلامی بہنوں، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو انشاءاللہ ہمارے اگلے بیان کو بھی ضرور سنے گا۔ نئی اسلامی معلومات اور ایمان افروز واقعات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محرم الحرم کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.